کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، پاکستان میں جو لبریشنز آرگنائزیشن ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو فنڈنگ کرنے کے لیے، پاکستان میں انسٹیبلٹی کرنے کے لیے، یہاں سول وار شروع کرنے کے لیے. بٹ الحمدللہ ڈیو ٹو دی our armed forces, due to the sacrifices of our intelligence, due to the sacrifices of and great contribution of our ISI, الحمدللہ پاکستان از اسٹیبل. ہر کنٹریز میں پرابلمز ہے، ہر کنٹری میں مسائل ہیں، ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس کنٹریز کے انیمیز بھی زیادہ ہوں اور اسٹرانگ، اور کنٹریز اس میں فنڈ کر رہے ہوں تاکہ وہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہاں پہ اگر وہ کنٹری ایگزسٹ کر رہا ہے اور وہ وی آر ڈوئنگ اوور جاب، وی آر لیونگ پیسفلی ان دی کنٹری اینڈ وی آر ڈوئنگ اوور بزنس اینڈ وی آر ڈوئنگ اوور جابس. All this is due to first Allah blessing, and then all this is due to that we have strong army and strong institution. پاکستان میں واحد ادارہ ہے جس کا ڈسپلن بہت آرگنائز ہے، جس میں ایک غریب بچہ جو کہ میٹرک FFSC کر کے آتا ہے وہ ادارے میں آتا ہے، اور ادارے کی ہیرارکی میں ایک سخت ڈسپلن کے بعد، ایک سخت پریکٹس کے بعد وہ 25-30 سال بعد جو آگے آرمی آفیسر بنتا ہے، جنرل بنتا ہے، اور اس کی کنٹریبیوشنز اپنی کنٹری کے لیے بہت زیادہ ہے. اور ہم اگر صرف یہی دیکھیں کہ جو بلوچستان میں جو ہمارے جو علیحدگی پسند تنظیموں سے جو ہمارے آرم فورسز کے جوان لڑکے شہید ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سوات میں جو آپریشن ہوا ہے اور یہ جو ملیٹنٹس کے خلاف جو آپریشن ہوا ہے، اس میں ہمارے ان سولجرز کی، ہمارے ان آفیسرز کی بہت بڑی قربانی ہے. مور دین 70-80 جو ہمارے کیلپیز ہوئی ہیں، یہ جو وار آن ٹیرر کے اوپر جو یہ امریکنز کی طرف سے ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ قربانیاں ہمارے آرم فورسز کی ہیں، ہمارے جو ہے نا اس میں آرم آفیسرز کی ہیں. اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے کہ آج ہم اپنے ملک میں بزنس کر رہے ہیں، آج ہم اپنے ملک میں اداروں میں پڑھ رہے ہیں، آج ہم یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، اور آج ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں ڈیو ٹو اونلی ون ایک اسٹیبل انسٹیٹیوشن. اور ہم وی ایز اے نیشن ہم ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام ادارے اسٹیبلش ہوں، ہمارے تمام ادارے اچھے کام کر رہے ہیں. میں نے آئی ہیو سین ان مائی لائف کہ وابڈا ایک ادارہ تھا جس میں کوئی بھی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اس میں آرمی آفیسر انڈکٹ ہوئے، آرمی کے لوگ آئے اس میں، اور انہوں نے اس کو اتنا ویل آرگنائز کر دیا کہ بغیر ایک کرپشن کے، بغیر رشوت کے یہ ان اداروں نے پرفارم کرنا شروع کر دیا، اور جو یہ لاس میں جا رہے تھے وہ پروفٹ دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، آج ویڈیو کو اس کا مقصد صرف یہ کہ جو پولیٹیکل پارٹیز، سب سے پہلے all political parties they should sit on the same table. Political leaderships, my question is from the political leadership کہ آپ نے ان 5-10 سالوں میں کتنی انڈسٹریز بنا کے دی. there are thousands of PhDs unemployment PhD MPhil کی ڈگریاں لے کے لوگ اس وقت جو ہے نا جابس ڈھونڈ رہے ہیں، الیکٹریکل میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگریاں اٹھائی، ان کو جابس نہیں مل رہی. میرا پولیٹیکل لیڈرشپ سے کوشچن یہ کہ آپ نے کتنی انڈسٹریز بنا کے دی ان کو، آپ نے کتنی زیادہ اس میں پلانٹس لگائے ہیں جہاں پہ آپ نے لوگوں کو امپلائمنٹ دیے. آپ نے سی پیک کے پروجیکٹ کو کہاں تک آپ لے کے گئے، کتنا آپ نے کامیاب کیا. ترکی کے پاس طیب دگان کے آنے سے پہلے اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی آپ ایگزامپل دیتے ہیں، بٹ یو ہیو پریکٹیکلی امپلیمنٹڈ آل دوز تھنگ دیٹ دی طیب اور دگان ان ترکی ہی ہیو امپلیمنٹڈ، ہز ٹیم ہیو امپلیمنٹڈ. 200-250 انڈسٹریز اٹھا کے وہ 900-950 ڈیفنس کی انڈسٹریز لے کے گیا. میرا کوشچن یہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہ آپ نے کتنی انڈسٹریز لگائی. اور میں اپنی تمام پولیٹیکل لیڈرشپس کو ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ ہمارا مذہب میں جو ہمارے سب سے جو عظیم لیڈر ہیں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی لیڈرشپ سے آپ سبق سیکھیں کہ جب وہ مدینے کی ریاست انہوں نے اسٹیبلش کی، کچھ لیڈر بہت زیادہ مدینہ کی ریاست کرتے ہیں، تو مدینہ کی ریاست میں انہوں نے یہودیوں سے اور وہاں کے نصارہ سے بیٹھ کر ایک میثاق مدینہ کیا. یہودی مسلمانوں کے مذہب پہ نہیں تھے، Jews were not on the same religion as Muslim, but there was an agreement between Jews, Christians and Muslims, that is میثاق مدینہ کیا، اور وہاں پہ پیسفلی رہنے لگے. پیسفلی، امن سب سے پہلے چیز ہے. قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے جب وہ حضرت اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ کی دواریں کھڑی کر رہے تھے،
تو اس دعا کا جو مفہوم ہے اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے مانگا کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. آج بھی حرمین شریفین بیت اللہ شریف آج بھی از دا سٹی آف پیس لو اینڈ ہارمنی، کہ وہ امن کے گہوارہ، وہاں پہ آپ کسی بھی زندہ چیز کو، کسی جانور کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ایک حرم ایک حرمت ہوتا ہے. امن سب سے پہلے ضروری. پھر نبی کریم محمد رسول اللہ کی لیڈرشپ دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہوا، when he conquered the مکہ، اور پاک مسلم آرمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں مکہ میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنے بدترین مخالف کو بھی معاف کر دیا. اور ان لوگوں نے جنہوں نے ان کے خلاف 3 جنگوں کی قیادت کی تھی، ان کے خلاف کیا تھی، ان کو بھی انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں ان کو بھی انہوں نے گلے لگایا. اور اس کے بعد ان سب نے کولیکٹیو ایفرٹ کی اس